الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ذکر شرار الموتى، بہت برے فوت شدہ لوگوں کا تذکرہ کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی عمر بن حفص نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہمارے والد نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اعمش نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی عامر بن مرہ نے، وہ سعید ابن جبیر سے اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قال ابو لہب علیہ لعنت اللہ، ابو لہب نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبا لک سائر الیوم، تمہارے لیے سارا دن ہلاکت ہو۔ فنزلت، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ باب میں اور گزشتہ حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو، اور وہاں ساتھ ہی ہم نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ اہل ایمان کے متعلق ہے۔ اہل کفر کا برا تذکرہ بوقت ضرورت انسان کر سکتا ہے اور ان کے انجام کے متعلق بھی بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں پھر امام صاحب نے دوبارہ باب قائم کیا کہ جو برے فوت شدہ لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں روایت پیش کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ ابو لہب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب الفاظ کہے کہ سارا دن آپ کے ہاتھ ہلاکت میں رہے۔ یہ نہایت غلط بات تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے کہی۔ پھر یہ واحد وہ کافر ہے جس کا نام لے کر اللہ رب العزت نے اس کے برے انجام کا اور اس کے جہنمی ہونے کا تذکرہ کیا سورۃ اللہب کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو العم سن الاب، چچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر محبت ہوتی ہے، چچا کو بھی ویسی محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ اتنا کفر کی حد میں بڑا ہوا تھا، اس قدر تجاوز کیا ہوا تھا، سگا چچا ہونے کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مخالفت کرنے کی کوشش کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس کے انجام بد کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اور باقاعدہ پورے قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت صرف اسی کے نام پر ہے جس میں اس کے جہنمی ہونے کا، اس کی بیوی کے جہنمی ہونے کا تذکرہ ہے۔ ابو لہب اس کو کہا جاتا تھا، لہب اصل میں شعلے کو کہتے ہیں، تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ نہایت خوبصورت تھا، اس کے رخسار یوں چمکتے دھمکتے تھے۔ کچھ نے یہ کہا کہ طبیعت میں جوش تھا، اس حوالے سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ علی کل حال اسلام کی اور بالخصوص اہل اسلام کے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ایسا انسان واقعی ابو لہب بن گیا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں، تو جہنم کے جو شعلے ہیں ان کا مستحق ہی بن گیا، حقیقی معنوں میں ابو لہب بن گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے، تبت یدا ابی لہب وتب، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے پاس بھی یہ سورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز انشاءاللہ کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ وہ غالب کا شعر ہے فارسی میں، غالب ثنائے خواجہ بھی یزداں گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ ذات پاک ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر اس صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی نازل ہی نہ کرتے۔ اسی طرح سورہ عبس کے بارے میں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا تھا اللہ رب العزت نے جناب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو اگر اس میں کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامناسب بات کا تذکرہ ہوتا تو اللہ رب العزت یہ نازل بھی نہ کرتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر سناتے بھی نہ، اور اب تک یہ قرآن کا حصہ بھی نہ ہوتی۔ بہرحال یہ ایک فضول بات ہے۔ تلاوت نہ صرف یہ کہ عام حالات میں نماز میں اور مسجد نبوی کا جو امام ہے ظاہر ہے وہ روزہ پاک کے قریب ہے، وہ بھی ان صورتوں کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن کا کوئی بھی حصہ نماز میں اور نماز کے علاوہ بہرحال پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ جنازوں کے
جو مسائل ہیں وہ احادیث کی روشنی میں ہمارے انشاءاللہ مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.